یہ جو چیز ہے نا یہ حکومت کو سب سے زیادہ آگ لگاتی. ایک فیصلہ محفوظ ہے، باقی پورے ملک کو آگ لگی ہوئی ہے، تو سب غیر محفوظ ہیں. ہاں سب غیر محفوظ ہیں، بس ایک فیصلہ محفوظ ہے اور وہ آ کے نہیں چک رہا. بھارت میں ابھی نندن جیسے لوگ جو چپیڑے کھا کر دوسرے ملک سے گئے ہوں انہیں صدارتی اعزاز مل جاتا ہے. حکومت کو بھی وہ بہت اندر تک پینٹریٹ کرتی ہے، حکومت کو بڑی مرچیں لگتی ہیں اس سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی بے روزگار ہوئے عمران خان کے آنے کے بعد. اب یہ سیاسی بے روزگار تو چیخیں ماریں گے. جن وعدوں اور دعووں کے ساتھ آئے تھے ان میں سے ڈلیوری بھی کچھ نہیں ہے، 0 0 0 کچھ بھی نہیں. تو حکومت جو ہے وہ ویسے بڑا شور کرتی ہے، گریبان پکڑتی ہے، جب عدالت پہنچتی ہے تو کہتی ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، مہلت دے دیں. الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین. خبر اور کمنٹس شامل کریں گے. سب سے پہلے خبر. پی ٹی آئی کی بچی کچی مرکزی قیادت عمران خان کی رہائی کے بعد بھی پولیس کے نشانے پر ہے. یاسمین راشد صاحبہ کو کیولری گراؤنڈ اور شیریں مزاری صاحبہ کو رات گئے چھاپہ مار کر ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا. حکام کے مطابق یہ تمام گرفتاریاں نقص امن کے خطرات کی وجہ سے کی گئی ہیں. پی ٹی آئی کی صف اول کی قیادت کی گرفتاری کے بعد بھی مراد سعید نامعلوم مقام سے اپنے ویڈیو بیانات سے عوامی اجتماعات کے لیے کال دے رہے ہیں. صحیح. کامنٹس اگر ہم شامل کریں تو محمد تقی صاحب کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب کے بیان سے لگتا ہے کہ جی ایچ کیو میں آگ لگانے والے بھی ان کے ہی بندے تھے. یہ تو خیر بعد میں پتہ چلے گا، لیکن پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہمارے نہیں تھے. کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے، رد عمل دیا بھی ہے جو مناسب نہیں تھا. عمران خان صاحب نے بھی عدالت بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں تو خود اندر تھا، میں نے تو کہا نہیں ہے. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو بیان دیا وہ تو بہت ہی میں کم سے کم بھی بات کروں تو شرمناک بیان ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کو وزیر ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، اور پہلے بیان دے دیا اور وہ جو ہے انتہائی غصے میں نفرت بھرے لہجے میں بات کی، اور اس کے بعد رات کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب میرے اور آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. یعنی کہ انہوں نے اس وقت اگر کہا جائے تو پھاپا کٹنی کا ایک کردار ادا کیا، کم و بیش جو مناسب کسی بھی طور نہیں ہے. جی جی. ایم اسد ملک پوچھتے ہیں کہ خان کی گرفتاری کے بعد عوام کے پرامن احتجاج کے قانونی حق کو دبانے کے لیے اداروں نے 47 انسانی جانیں لیں، جبکہ عوام کی جانب سے پھینکے گئے ایک پتھر سے بھی فورسز کے جوان کو چوٹ نہیں پہنچی. کیا اس عوامی قتل عام پر عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی کارروائی کریں گے؟ اچھا، یہ جو 47 کا نمبر ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک پوری لسٹ جاری کی ہے. اس میں کون کون کن کن کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، کون کون گرفتار ہوا، کتنے زخمی ہوئے، کون کون جان سے گیا، کن کن شہروں میں کتنے نمبرز میں، یہ انہوں نے دیا ہے. جو آزاد ذرائع ہیں وہاں سے یہ نمبر تھوڑا سا کم رپورٹ ہو رہا ہے، مگر جانے کہیں ہیں. اچھا، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے پتھروں سے کوئی زخمی نہیں ہوا، تو ایسا نہیں ہے. کچھ 70-80 کے قریب کا نمبر ہے جو پولیس اہلکار، پولیس آفیسر زخمی ہوئے ہیں. ایک ڈی ایس پی صاحب کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی غالباً ایک آنکھ بھی چلی گئی ہے. تو یہ ہے، مگر ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنا ری ایکشن دیا، اور اگر اس ری ایکشن پر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے بالوں سے پکڑ کر، دوپٹوں سے پکڑ کر. ایک پولیس والی کی ویڈیو آئی ہے، وہ پنجابی میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری خواتین کو ننگا کروں گا. اگر یہ گفتگو پولیس والے کریں گے اور یہ سوشل میڈیا پر چلے گی تو کیا ہوگا؟ پولیس والے گاڑیاں توڑ رہے ہیں. لاہور میں کچھ چیزیں ہم نے جلتی ہوئی دیکھی، اور اس کے بعد اب ویڈیو آئی ہے کہ وہ چیزیں اٹھا کے پولیس والے اس آگ میں خود ڈال رہے تھے. انہوں نے آگ لگائی کئی جگہوں پر. کئی جگہوں پر ایسے لوگ ہم نے مظاہرین میں شامل ہوتے ہوئے دیکھے جو مظاہرین میں سے نہیں تھے، اور پھر انہوں نے وہ جو میں بار بار بات کرتا ہوں موب کی نفسیات، اس کو استعمال کیا، چلو توڑو پھوڑو، اور وہ کیا ہے کام. تو یہ سارے کام ہوئے ہیں. تو اس میں سبھی کچھ ہوا ہے. پی ٹی آئی والوں نے بھی کیا ہے، پی ٹی آئی والوں کے درمیان لوگ موقع دیکھ کر گھس گئے اور انہوں نے بھی کیا. یہ سب ہوا ہے. اسی مدعے پہ محمد سلمان نور کہتے ہیں کہ ججز کے گھر میں پی ڈی ایم والے اپنے گنڈے ہی بھیجیں گے، جیسے گرین ٹرک، اور پولیس نے اپنے گنڈے عوامی احتجاج میں شامل کر کے شر پھیلایا، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں عوام کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر ایکشن لے اور کیس کرے. اچھا سلمان، آڈیو تو دونوں جانب لیک ہوئی ہے، اور چونکہ انٹرنیٹ بند ہے نا، ابھی جب پچھلی چیز کی بھی بات کر رہا تھا تب بھی انٹرنیٹ بند ہے، بہت سی چیزیں ابھی سامنے نہیں آئیں گی. جو
کون کون بیچ میں گھس کے کیا کیا کرتا رہا. اس کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی ہیں. پولیس والے بائکس توڑ رہے ہیں, گاڑیاں توڑ رہے ہیں, یہ سب کچھ ہوا ہے. فورسز والے خود انوالو ہیں. تو یہ تو ہوا ہے. ایک عام آدمی نے بھی اپنا غصہ پوری طرح سے نکالا ہے, آؤٹ آف کنٹرول نکالا ہے. تو یہ ہوگا, عدالت کو نوٹس لینا چاہیے, تو ڈیفینیٹلی لینا چاہیے. یہ جو ایک آڈیو آئی ہے غالباً کچھ آفیسرز کی, اس کے علاوہ محسن نقوی کی, اور بات کی جا رہی ہے کہ آئی جی کی. محسن نقوی صاحب کے ساتھ میں نے کام کر رکھا ہے, ان کی آڈیو نہیں ہے. آئی جی کو ہم نے سن رکھا ہے, آئی جی کی بھی آڈیو نہیں ہے. اس پہ خود ہی کسی نے ڈال دیا کہ یہ آئی جی کی اور محسن نقوی کی آڈیو ہے. لیکن انہوں نے احکامات تو دیے, انہوں نے تو صاف کہا ہے کہ جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا اس سے نپٹیں گے, اور اس سے آگے بڑھ کے نپٹا جا رہا ہے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے. شہباز شریف اور فیصل نصیر صاحب کی بھی ایک آڈیو آئی تھی. اچھا, یہ دیکھیے, یہ میں آپ سے عرض کروں نا, ایسی پچھلی بار ایک فیصل نصیر صاحب کی آڈیو قرار دی گئی تھی, اور اس میں ایک ڈی ایس پی لیول کے آفیسر کی آڈیو تھی, اور اس میں بھی جو ہے نا مرو مارو کی باتیں کی گئی تھی, غلط تھی. اور اب کی بار یہ جو آڈیو ہے, یہ مطلب ہمارے ہاں لوگ گھڑ بھی لیتے ہیں, جو زیادتی ہے. بالکل اسی طرح سے ویڈیوز آ جاتی ہیں نا اکثر خواتین پولیٹیشینز کی, اور وہ کسی بھی فحش ویڈیو کے اوپر چہرہ گاڑ کے بنا دیتے ہیں کہ یہ وہ ہیں. تو یہ وہ والے کام ہیں جو غلط ہیں, اور اس سے اور اشتعال پھیلتا ہے. صابر حسین عباسی کہتے ہیں کہ سیسلین مافیا بے نقاب ہو گئی, ان کو اپنے انجام تک پہنچانا ہوگا. صابر بھائی, آپ کا تو نام ہی صابر ہے, صبر کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اور ہاں, مافیا ڈیفینیٹلی اسے بہت پہلے انجام تک پہنچانا چاہیے تھا. ہمارے ہاں دیر ہوئی ہے. جس طرح نون لیگ والے کہتے ہیں نا, عمران خان کی گرفتاری سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی, دیر ہوئی ہے. بالکل اسی طرح ہمارے ہاں, اور اب بھی اس 14 مئی والے معاملے میں بھی جو 2 دن بعد ہمارے سامنے آنے والا ہے, تو اس معاملے میں بھی دیر ہوئی ہے. عدالتوں نے دیر کی ہے, اور اس لیے معاملات زیادہ بگڑے ہیں. سر, اب خبر پر آتے ہیں. سپریم کورٹ نے مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. تو ان حالات میں ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا؟ ٹھنگا, 0 0 0 کچھ بھی نہیں. حکومت تو پہلی خواجہ آصف صاحب مذاکرات خراب کر رہے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب مذاکرات خراب کر رہے تھے, نواز شریف کی خواہش پہ کر رہے تھے, اور بگاڑ رہے تھے مسلسل. تو سپریم کورٹ بار بار کیوں مذاکرات پر آ رہی ہے؟ وہ خود سے کیوں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے؟ اس کا پہلا بنیادی بات ہوئی کہ اس کا جواب چیف جسٹس صاحب خود دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا, فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اب فیصلہ صادر کر دیں بھائی. 2 دن رہ گئے. میرا خیال ہے 14 تاریخ گزرے گی, 15 تاریخ کو توہین عدالت کا باقاعدہ طور پر ہمیں ایک عدد نوٹس نظر آئے گا. یہ نوٹس کیا جائے گا, اس کے بعد اس کی کارروائی میں فرد جرم عائد کی جائے گی, اور فرد جرم عائد کی جانے کے نتیجے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ذمہ دار قرار دیتی ہے عدالت, یا شہباز شریف صاحب کو. نااہلی کارڈز پر نظر آ رہی ہے. مگر شہباز شریف صاحب نے گزشتہ روز کیا کیا ہے, میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے کہا عدالت سے لڑائی مت کریں. یہ آخری بار بھی جب عدالت مدت گزر گئی نا, جو منگل کو تاریخ تھی, وہ واپس آئے عدالت اور آ کے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. صبح ہی صبح جب عدالت نے دوبارہ سماعت رکھ لی, تو انہوں نے پھر آ کر کہا ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو حکومت جو ہے وہ ویسے بڑا شور کرتی ہے, گریبان پکڑتی ہے, جب عدالت پہنچتی ہے تو کہتی ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں, مہلت دے دیں. اب شہباز شریف صاحب پھر ایک بار نااہلی نظر آ رہی ہے, سچویشن بگڑی ہوئی ہے, ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کے حالات ہیں, اور یہ ایسے تو نہیں ہوگا. سر, یہ جو بھی حالات چل رہے ہیں اس وقت, ایک فیصلہ محفوظ ہے, باقی پورے ملک کو آگ لگی ہوئی ہے, تو سب غیر محفوظ ہیں. ہاں, سب غیر محفوظ ہیں, بس ایک فیصلہ محفوظ ہے, اور وہ آ کے نہیں چک رہا. دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. سر, ٹیم یہ جو اگر ہم ملک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہم نے اپنے ہر ہیرو کی مٹی پلیت کی ہوئی ہے. ڈاکٹر قدیر تک کو ہم نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. بھارت میں ابھی نندن جیسے لوگ جو چپیڑے کھا کر دوسرے ملک سے گئے ہوں, انہیں صدارتی اعزاز مل جاتا ہے. تو ہم کبھی اپنی اس روش سے باہر نکلیں گے, ترک کر پائیں گے اس روش کو؟ اچھا, یہ اگر آپ عمران خان صاحب کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہیں, جیسے تمام کرکٹرز نے, شوبز کے لوگوں نے, انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک نیشنل ہیرو ہیں. جو انہوں نے کرکٹ میں خدمات انجام دی ان کی بنیاد پر بھی, اور جو انہوں نے بطور فلنتھراپسٹ خدمات انجام دی ہیں ان کی بنیاد پر بھی, شوکت خانم ہوا یا تعلیمی ادارے ہوئے, تو عمران خان صاحب ایک نیشنل ہیرو ہیں, ان کی رسپیکٹ کی جائے, یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی گئی. یہ جو چیز ہے نا, یہ حکومت کو سب سے زیادہ آگ لگاتی ہے. دیکھیے, جو سابق فوجی افسران ہیں, فوجیوں سے بہت محبت کرتے ہیں,
تو سابق فوجی افسران عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں، یہ چیز آگ لگاتی ہے. کریڈرز، سیلیبریٹیز، ان سے زیادہ محبت کی جاتی ہے، لوگ زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں. ان کی جو بات ہوتی ہے اس کی ریچ بہت دور تک ہوتی ہے، جی بہت اندر تک پینیٹریٹ کرتی ہے. حکومت کو بھی وہ بہت اندر تک پینیٹریٹ کرتی ہے، حکومت کو بڑی مرچیں لگتی ہیں اس سے، اور حکومت اس لیے باتیں کرتی ہے. عمران خان صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایک نیشنل ہیرو ہیں، بالکل، لیکن حکومت کے لیے عمران خان صاحب جو نا ولن کا درجہ رکھتے ہیں. اور وہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ خطرناک ہیں، اس لیے حکومت سے برداشت نہیں ہو رہا. اب ان کے سامنے جو لوگ ہیں، فضل الرحمان ہوئے، سیاست سے عمران خان نے، علی امین گنڈا پور نے آؤٹ کر دیا ان کو سیاست سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی بے روزگار ہوئے عمران خان کے آنے کے بعد. اب یہ سیاسی بے روزگار تو چیخیں ماریں گے. صحیح ہے. اور اگر آپ اے کیو خان کی بات کر رہی ہیں تو ہاں، اے کیو خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اور یہ زیادتی مشرف صاحب نے کی. مشرف صاحب کہتے ہیں انہوں نے بین الاقوامی پریشر سے پاکستان کو بچانے کے لیے اے کیو خان صاحب کے ساتھ یہ زیادتی اپنے ہیرو کو داؤ پہ لگا دیا. ہاں، مشرف صاحب اپنی صدارت کو داؤ پر لگا دیتے، مشرف صاحب خود برڈن اٹھا لیتے، لیکن مشرف صاحب نے یہ جو ہے قربانی کا بکرا اے کیو خان کو بنا دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو آگ لگ رہی ہے، تو ان کو بہتر کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یا اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے چاہیے؟ کارکردگی بہتر بنانے کو کچھ ہے نہیں. جن وعدوں اور دعووں کے ساتھ آئے تھے ان میں سے ڈلیوری بھی کچھ نہیں ہے. تو حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ حکومت اب یہی کر سکتی ہے جو کر رہی ہے. دیکھیں، عمران خان کو اگر لوگ پسند کر رہے ہیں تو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر پسند کر رہے ہیں نا. ایک یونیورسٹی ہے، ایک ہسپتال ہے، آگے متعدد ہسپتال ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ یونیورسٹی بھی ہر کیمپس ملک بھر میں موجود ہیں. تو یہاں پہ کارکردگی ورسز صرف بیانات چل رہا ہے نا، تو اس وجہ سے اچھا دیکھیے، عمران خان صاحب کی جو جامعہ نمل کی بات کریں، یا ہم بات کریں شوکت خانم کی، کراچی میں سب سے بڑا شوکت خانم بن رہا ہے، پشاور میں بن گیا، لاہور میں بن گیا. عمران خان صاحب کی بطور حکومت کہتی ہے کہ بطور وزیر اعظم کارکردگی کیا ہے، اس پر وہ بات کرتے ہیں، تو اس کی بھی دنیا معترف ہے. عمران خان صاحب دنیا بھر سے ہیڈ لائنز سمیٹ چکے. وہ جو اسلامو فوبیا کے دن منانے کا معاملہ ہے وہی اتنا بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی حرمت کے لیے بات کرنے کا جو معاملہ ہے وہی اتنا بڑا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں سے کہیں اوپر چلے جاتے ہیں. تو یہ، اور پھر دیکھیے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے پیٹ پھاڑ کے دولت نکالنے کے دعوے کرنے والے اگر مل گئے ہیں تو لوگوں میں نفرت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ وہی لوگ جو ماضی میں دست و گریبان رہ چکے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ دے چکے ہیں، ایک دوسرے کی متنازع تصویریں ہیلی کاپٹروں سے گرا چکے ہیں، آج وہ ایک جٹ ہیں، ایک متحد ہیں. تو اسی لیے لوگوں کی نفرت ہے نا. ہاں، اور پھر وہ سمجھ نہیں رہے کہ لوگوں کی نفرت کیوں ہے، اور وہ بار بار اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیے، اب یہ لوگ مل کر الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. ممکن ہے کہ اگر یہ الگ الگ الیکشن میں جائیں تو اپنے ووٹ بینک کی بنیاد پہ شاید کچھ کر بھی پائیں، لیکن اگر یہ مل کر الیکشن میں جائیں گے تو پھر تو وہ جو نفرت ہے، زرداری، نواز، فضل، اتحاد، اے این پی بھی اس میں شامل، مطلب ایک ایکسٹریم لیفٹ کی پارٹی، ایک ایکسٹریم رائٹ کی پارٹی، ایک سینٹر رائٹ کی پارٹی، اگر یہ اتحاد بنے گا تو لوگ قبول کیسے کریں گے؟ اچھا، کیا الیکشن ہوں گے؟ حکومت جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارا الیکشن سے بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ حکومت کا دعویٰ ہے. جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو حکومت کے اپنے لوگ جو اندر سے صورتحال میرا نام نہ لینا والی بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوتے، اس برس الیکشن نہیں ہوتے. اس بات کی حکومت کی تیاری ہے. اب یہ بندیال صاحب سے آگے جا کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی امتحان ہوگا کہ آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ انتخابات کروائیں. یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہوگا. بندیال صاحب تو الیکشن کے موقع پر چیف جسٹس کے عہدے پر نہیں ہوں گے، لیکن جو الیکشن کا وقت ہے اس موقع پر دیکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے. حکومت کی ایک اور تیاری ہے، بڑی خطرناک اور بڑی ٹرکی چال. 12 کو تاریخ مدت مکمل ہو رہی ہے، آٹومیٹیکلی اسٹینڈز ڈیزالوڈ والی مدت مکمل ہو گئی. اسمبلیاں خود بخود تحلیل، یہ 11 کو تحلیل کر دیں. مدت مکمل نہیں ہوگی. مدت مکمل ہوتی ہے تو 60 دن میں الیکشن. مدت مکمل نہیں ہوتی تو الیکشن کب ہوتے ہیں؟ 90 دن کے اندر. تو پھر 11 اگست سے 11 ستمبر، 11 اکتوبر، 11 نومبر، پھر نومبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن. جتنا وقت گھسیٹنا ہے اتنا گھسیٹو، یہ والا کام. اور پھر درمیان میں کافی کچھ ہو سکتا ہے.
تو یہ کافی بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں. ابھی بگاڑ نظر بھی آ رہے ہیں. اگر وہ ایک پرائم منسٹر کو داؤ پہ لگا بھی دیں گے تو کیا کہتے ہیں اگلا تیار ہے. ہاں تو زرداری صاحب نے جو مثالیں قائم کی ہوئی ہیں ان کی شکل میں جائیں گے وہ. ہاں تو وہ یہ ان کی تیاری ہے. شہباز نہیں اور صحیح, ہاں اور نہیں اور صحیح. ناظرین اب یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں الگ.